نماز کس طرح سے ادا کرنی چاہیے، اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، لیکن ہم اسی رائے سے اکتفا کریں گے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے فرقہ جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جو کہ صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ فرقہ واریت کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت بٹنا۔ تو اگر ہم قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں اس بات پر قائم رہنا چاہیے کہ ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے اور ایک مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ چاہے اب کوئی چیز جو ہے وہ اہل حدیث فالو کر رہا ہے، اہل تشیع کر رہا ہے، یا اہل سنت کر رہے ہیں، یا کسی بھی فرقہ سے ریلیٹڈ کوئی لوگ جو ہیں وہ کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح ہے، جو ہمارے انبیاء کرام نے جن کو فالو کیا ہے، تو ہمیں انہی چیزوں کو فالو کرنا ہے، تبھی ہم بحیثیت مسلمان ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نماز کے بارے میں بات کریں تو نماز کی امپورٹنس کا اندازہ تو ہر کسی کو ہے اپنی لائف کے اندر، کہ نماز جو ہے وہ کتنی ضروری چیز ہے۔ نماز کے بارے میں مختلف احادیث موجود ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس چابی ہی نہیں ہوگی جنت میں جانے کی، تو وہ جنت میں کیسے انٹر ہوگا؟ اور ویسے بھی قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ نماز کو ادا کس طرح سے کیا جائے، اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ اہل سنت نے اپنا طریقہ بنا لیا ہوا ہے نماز ادا کرنے کا، اہل حدیث کا اپنا طریقہ ہے، اہل تشیع کا اپنا طریقہ ہے، ہر کسی فرقے نے اپنا اپنا طریقہ جو ہے وہ بنا لیا ہوا ہے نماز پڑھنے کا۔ ویسے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کس طرح سے نماز ادا کر رہا ہے، جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ کہ نماز ادا کی جائے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ دینے کی بجائے اس کو ادا کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن پھر اگر بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو خود ہی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہے۔ تو اس کا پتہ ہمیں اس طرح سے چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز قائم کرو جس طرح تم مجھے نماز قائم کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ مرد کی نماز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور عورت کی نماز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ عورتیں نیچے سجدہ کرتی ہیں، ان کو جتنا ہو سکے زمین کے ساتھ رہ کر سجدہ کرنا چاہیے، لیکن سجدہ کرنے کا جو پراپر طریقہ ہے اس میں آپ کو زمین کے ساتھ لپٹ کر سجدہ نہیں کرنا ہوتا۔ یہ تو آپ مطلب جس طرح اگر کسی مرد کو نماز قائم کرتے ہوئے دیکھیں گے نا، جس طرح سے آدمی نماز پڑھتے ہیں، عورت نے بھی بالکل اسی طرح سے نماز پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ اپنے گھر کے جو سب سے اندر والا کمرہ ہے وہاں پر جا کر نماز ادا کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نماز کے اندر جتنے بھی ایکشنز پرفارم کیے جاتے ہیں وہ سارے اسی طرح سے عورت نے بھی پرفارم کرنے ہوتے ہیں جس طرح سے مرد کرتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے اور وہ ایک مرد تھے، تو جس طرح سے انہوں نے نماز ادا کی ہے ہم نے بھی اسی طرح سے کرنی ہے۔ جب انہوں نے اپنی حدیث میں صاف صاف یہ بات کر دی ہے کہ جس طرح تم مجھے نماز قائم کرتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح سے نماز قائم کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسی طریقے کو فالو کرنا ہے اور وہی زیادہ ایکوریٹ طریقہ ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ اس طریقے کو فالو نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول نہیں کرے گا، اللہ معاف کرے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی نماز کو کتنا قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ نماز ادا کرنے کا ہے کہ آپ نماز پڑھیں ضرور، چاہے آپ جس طرح بھی پڑھ رہے ہیں، اور فرض نماز جو ہے وہ ضرور ادا کریں۔ لیکن جو اس کے بعد والی بات آ جاتی ہے کہ جب ایک بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو اس چیز کے لیے تھوڑا سا خود ہی غور کرنا چاہیے کہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے، تو اس کے مطابق نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔